ان لوگوں کو جو سچے وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً اللہ جانیں گے جو اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں أَن يَسْبِقُونَا، وہ ہم سے بھاگ جائیں گے، وہ ہم سے بچ جائیں گے، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، وہ بہت برا سوچتے ہیں، وہ بہت برا سوچتے ہیں، برا فیصلہ کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کی یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کا ابھی ابتدائی دور تھا اور مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے۔ ایک خاندان جو آل یاسر کہلاتا ہے، جس میں ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک اس کی والدہ ہے۔ والد کا نام یاسر ہے، بیٹے کا نام عمار ہے اور والدہ کا نام سمیہ ہے۔ یہ تینوں اسلام لانے کی پاداش میں اپنے وقت کے فرعونوں سے ٹکرائے ہیں اور ان پر ظلم، اپنی زبان میں اگر کہا جائے تو یوں کیا جاتا تھا جیسے ان پر ظلم کرنا اہل مکہ کے نزدیک کوئی بڑا ثواب کا کام ہے۔ یعنی جیسے کوئی کام آدمی بڑی محنت سے، بڑی جد و جہد سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، یوں ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اتنا ظلم ہوتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور آپ کہتے اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو۔ اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو۔ یہ کہتے ہوئے اپنی نمناک آنکھوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزر جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہی یہ تھی کہ جتنا بھی تشدد ہو، جتنا بھی ظلم ہو، سہ جانا ہے، پی جانا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اور پھر اس خاندان نے ایسے برداشت کیا کہ حضرت سمیہ کی عمر 70 سال کے قریب تھی، تو ابو جہل نے ایک دن ان سے کہا کہ کیا ابھی بھی تم، یعنی اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنا ظلم سہنے کے باوجود، کیا اب بھی تمہارا عقیدہ وہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اب بھی عقیدہ وہی ہے کہ اس کائنات کی واحد معبود ذات صرف اللہ ہے، اس کائنات کی یکتا ہستی صرف اللہ ہے۔ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس شان والی ذات صرف اللہ کی۔ تو اس کے ہاتھ میں ایک برچہ تھا، ایک لمبا چھرا تھا، اس نے وہ یوں دور سے ان کی طرف پھینکا اور ان کی یہاں ناف پہ لگا۔ تو جان